کچھ پیغامات دیے تھے دین کے حوالے سے۔ آج اپنے محترم سننے والوں کو آغاز مجلس میں، آغاز تقریر میں، آغاز بیان میں ان آیتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ جن میں پروردگار عالم نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے قرآن میں قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ کل مجھے احساس ہے کہ گرمی بھی ہے لیکن آپ سننے کے عادی ہیں۔ کل آپ نے بڑا اچھا حسن سماعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کل میں نے دین کے سلسلے میں آیتیں پڑھی کہ قرآن نے دین کا تعارف کیسے کرایا، اور آج انشاءاللہ قرآن کا تعارف قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام، حوالہ دے کے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ جا کے چیک کر سکیں آیتوں کو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اللہ کہہ رہا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب لا ریب ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سورہ نساء میں انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف جو کتاب اتاری یہ پورا کا پورا نور ہے۔ یہ قرآن نور مبین ہے، تو قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن نور مبین بھی ہے۔ سورہ یہ نساء کی آیت تھی۔ سورہ نحل میں کہتا ہے 16واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ یہ قرآن تبیان ہے، وَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى، اور یہ قرآن خوشخبری ہے، للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں 4 نام دیے قرآن کے لیے، قرآن تبیان، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری، ٹھیک ہے نا؟ اور اب سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم جو قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کا ایک نام شفا ہے، کہاں پر؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور اب پھر اسی سورہ میں کہتا ہے، بنی اسرائیل میں کیا کہتا ہے اللہ؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، حبیب ہم تم پر جو وحی کر رہے ہیں یہ تمہارے رب کی حکمت ہے۔ تو قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت۔ سورہ نساء میں کیا کہا تھا؟ قرآن پورا کا پورا نور ہے۔ اور اب آیہ مباہلہ تو سب کو یاد ہوگی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی وہ پوری کی پوری العلم بن کر آئی۔ تو قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے۔ تو اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر قرآن علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے اپنے ہاتھوں کو، میرا ساتھ دیتے رہنا تاکہ بیان کوئی بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ کی سماعتوں میں بھروسہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور۔ قرآن کیا ہے؟ علم۔ قرآن کیا ہے؟ لا ریب۔ قرآن کیا ہے؟ شفا۔ قرآن کیا ہے؟ حکمت۔ یہ اللہ بول رہا ہے۔ اور اب سورہ فرقان 25واں سورہ، قرآن کا تعارف قرآن کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد محمد پر فرقان اتارا۔ قرآن کا ایک نام فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو قرآن فرقان بھی ہے۔ پھر سورہ محمد میں کہتا ہے هو الحق، یہ قرآن پورا کا پورا حق بن کر آیا۔ تو قرآن کا ایک نام حق بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن حق بھی ہے۔ اور اب پروردگار نے سورہ ہجر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا، مشہور آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر اتارا، اور ہم ہی توجہ کریں میرے ساتھ ساتھ جو چلے، تھکنا نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر اتارا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کا ایک نام کیا ہوا؟ وہ ذکر ہوا سورہ ہجر کے اندر۔ اور اب اسی سورہ ہجر میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ،
ہم نے جو کتاب اتاری یہ قرآن عظیم ہے، تو قرآن عظیم بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے۔ اور اب سورہ واقعہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، یہ قرآن عظیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ لطف آئے گا سارے مل کے چل رہے ہیں۔ یہ آپ کی تھکن دور ہو جائے تو مزہ آئے گا۔ مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن تھک کے نہ سننے کا مزہ نہ پڑھنے کا مزہ۔ قرآن عظیم بھی ہے، قرآن حکیم بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، قرآن حق بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن حکمت بھی ہے، قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے، قرآن نزول بھی ہے، قرآن حکمت بھی ہے، قرآن بشرا بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو کہاں نازل کیا؟ نزلہ الروح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب مطہر پر اتارا، تو قرآن اترا ہے محمد کے دل پر۔ اب جو صفت قرآن کی وہ محمد کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آجائیں مل کے آجائیں، فیصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تھکنا نہیں ہے، اپنی آوازوں کو آوازوں سے ملائیں، لفظوں کو لفظوں سے ملائیں، تاکہ آخری آدمی تک پوری طاقت سے پیغام پہنچائے۔ قرآن نازل ہوا محمد کے قلب مطہر پر، قرآن نازل ہوا میرے محمد کے قلب مطہر پر، تو اب جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی، اب صفتوں کو ملاتے جائیں۔ میں نے اتنی آیتیں پڑھ دی، صفتوں کو ملاتے جائیں تاکہ زمانے کو پیغام سنائیں۔ قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے۔ قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا، اللہ یار سامنے والے پیچھے خاموش بیٹھے ہوئے، قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے۔ اتنا اہم پیغام دے رہا ہوں ممبر سے میں، قرآن لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے۔ قرآن اگر نور ہے، محمد مجسم نور۔ قرآن اگر علم ہے، محمد مجسم علم۔ قرآن اگر معصوم ہے، سورہ زمر میں کہتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا غیر ذی عوج، اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ قرآن معصوم ہے، یہ قرآن سیدھا ہے، یہ قرآن معصوم ہے۔ تو قرآن معصوم بھی ہے، قرآن مشکل کشا بھی ہے۔ تو اگر قرآن مشکل کشا تو محمد مشکل کشا، اگر قرآن معصوم تو محمد معصوم، اگر قرآن فرقان تو محمد فرقان، اگر قرآن حق ہے تو محمد حق ہے، اگر قرآن ذکر ہے محمد ذکر سنانے والا، اگر قرآن حکمت ہے محمد حکمت ہے، اگر قرآن بشارت ہے تو محمد بشارت ہے، اگر قرآن ہدایت ہے تو محمد ہدایت ہے۔ ہے کوئی دنیا کا مسلمان، میں ممبر سے پوچھ رہا ہوں، جو یہ دعویٰ کرے کہ میری لکھی ہوئی کتاب قرآن کے جیسی، میرا لکھا ہوا کلام قرآن کے جیسا، تو شرم نہیں آتی؟ جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو تو محمد تم جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، مل کے ساتھ سلامت رہے۔ ادھر سلامت رہے، آباد رہے آپ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔